الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے بلا تمہید اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں اور پڑھ لیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین میں زیادہ دیر آپ کو پریشان نہیں کروں گا، حضرت بس 10 منٹ کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ بھاگیے مت۔ اس کے بعد ہمارے دو باہر کے شعراء ہیں، ان سے آپ سنیے گا، اور مقرر بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے سنیے آپ انشاءاللہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پیشتر صاحب سجادہ حضرت سید ظفر اقبال صاحب کی خواہش اور فرمائش کے 2-3 شعر پڑھ کے تب آپ گفتگو کریں۔ میں ان کی فرمائش کا احترام کر کے صرف 3 شعر پھر انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کروں گا، سماعت فرما لیں۔ ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، اور بے شمار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ماشاءاللہ 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 یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ اور جب نماز ہو گئی قضا تو علی سے بولے مصطفیٰ، جب نماز ہو گئی قضا تو علی سے بولے مصطفیٰ، تو علی سے بولے مصطفیٰ، آفتاب لوٹ آئے گا، تھوڑا انتظار، آفتاب لوٹ آئے گا، تھوڑا انتظار، تھوڑا انتظار۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بھائی۔ آخری شعر اس لیے کہ مجھے ٹائم بہت کم ملا ہے، صرف میں فرمائش کا خیال کرتے ہوئے نعت خوانی کیا ابھی، ورنہ تو ہر موقع پہ سنتے رہتے ہیں مجھے آپ، میں زیادہ وقت نہ لوں آپ کا۔ آخری شعر آج کے حالات کے تناظر میں، پنجگانہ فرض ہو ادا، روزی دینے والا ہے خدا، پنجگانہ فرض ہو ادا، روزی دینے والا ہے خدا، روزی دینے والا ہے خدا، آئے جب اذان کی صدا، بند کاروبار، آئے جب اذان کی صدا، بند کاروبار کیجئے، ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی، مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 16واں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اسی پر ثابت قدم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے،
नहनु नरज़ुक़ुका, हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं, वल आक़िबतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, वल आक़िबतु खैरुल लित्तक़वा, और आखिरत मुत्तक़ीन के लिए है, तक़वा शिआर बंदों के लिए है। आज हम जिनकी याद में बैठे हैं वो अल्लाह का एक वली, मुत्तकी पारसा हजरत मुबारक शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में, और हाफिज शफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में। मोहतरम सामीईन, आज हिंदुस्तान के हालात किसी भी इंसान के निगाहों से पोशीदा नहीं है। आज हर कोई परेशान है हिंदुस्तान का। जिस हिंदुस्तान में हमारा पूरा पूरा हक है, आज उसी हिंदुस्तान में रहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। मन हदमहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। आज के हालात के तनाजुर में मैं बताना चाहता हूँ, अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमें अपना वजूद बचाना मुश्किल हो रहा है। कहीं अपने दामन को झांक के हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। आज इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है कि आज हमारा वजूद खतरे में है, समझने की जरूरत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम नमाज छोड़ के अपने दीन को आज ढा रहे हैं तो यकीनन इसकी सजा हमें अपने वजूद को खतरे में डालना है, वजूद को खतरे में डालना है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिनीन का हथियार है। आज इस हिंदुस्तान के हालात के पेश नजर आप कितनी भी कोशिशें करते चले जाएं, आपकी सारी कोशिशें नाकाम होती है। अगर कहीं आपको सहारा मिलेगा तो वह रब्बे कदीर की बारगाह है। मस्जिद आबाद करो और अल्लाह को याद करो, यकीनन इस मुसीबत से निजात मिल सकती है। तारीख पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुरान पाक का 4था पारा है। अल्लाह फरमाता है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त लगा दी, रब ने फरमाया तुम क्यों परेशान हो, गमज़दा क्यों हो? तुम्हारे ही सर पर ताज सजाया जाएगा, तुम्हारे कदमों में हुकूमतों को झुका दिया जाएगा, ठोकर में तुम्हारी हुकूमतें डाल दी जाएंगी। मगर मेरे रब ने सिर्फ शर्त लगा दी थोड़ी सी। उलमा तशरीफ फरमा है, जब शर्त पाई जाएगी तभी मशरूत पाया जाएगा। अगर किसी ने आपसे कहा तुम मेरे घर पे आना तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जब वो आपके घर में आएगा तभी आप देंगे। वो आपके घर में नहीं आया और उसने आपसे कहा भाई आपने तो मुझे पैसा नहीं दिया, तो आप कहेंगे आप नहीं आए इसलिए नहीं दिया। शर्त पाई जाएगी तो मशरूत पाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुम परेशान क्यों हो, हम तुम्हारे ठोकर में हुकूमतों को डाल देंगे, तुम्हारे सर पर फतेहमंदी का सेहरा सजा देंगे, मगर शर्त क्या है कि तुम मोमिने कामिल बन जाओ, अपना ईमान मुकम्मल कर लो, हुकूमतों को तुम्हारे कदमों में झुका देंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप पहले अपनी शर्त को पूरी करो, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादा को पूरा फरमाएगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह अपने वादे को पूरा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता है। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता है। हम जैसे नहीं, सुबह कुछ किए शाम में कुछ और, जबान पे कुछ और है दिल में कुछ और, ये नहीं। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से जिस चीज का वादा करता है वो उसे पूरा करता है। अल्लाह ने फरमाया तुम मोमिने कामिल बन जाओ, हम तुम्हारे कदमों में हुकूमतों को लाके डाल देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि वक्त होता जा रहा है,
آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پاؤ دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ 3 پاؤ دنیا، 23 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق مومن کامل تھے، اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم آج اپنی زبانوں پر صداقت کے جملے نہیں جھوٹ لائے رہتے ہیں، ہمارا دل ایک دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے صاف و شفاف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج ایک مقدس ولی کی بارگاہ میں ہم حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ان اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، ان اولیاء کرام کے سیرت کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جب فرض تو دور کی بات ہے، ان سے مستحبات بھی نہیں چھوٹا کرتے تھے، سنن و مستحبات بھی نہیں چھوٹا کرتے تھے، اور آج ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور حالات تو یہ ہے کہ مستحبات پر ہم اتنا زور دیتے ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، حاضری جب مزار پاک پر دیتے ہیں ہم، عرس کے موقعوں پر بے شمار فضول رسومات کو انجام دیتے ہیں، اس میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، یقیناً ہمارے غلط مراسم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مزار پہ جاؤ فاتحہ پڑھنے کے لیے تو 4 ہاتھ کی دوری پر ان کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھا کرو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب ایک مزار پاک پر ایک چادر چڑھی ہوئی ہو پہلے سے، جب تک وہ پھٹ نہ جائے، جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے، تب تک دوسری چادر نہ چڑھانا۔ دوسری چادر چڑھانا فضول خرچی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ایک چادر پر 50 چادریں چڑھانا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے کا کام کرتے ہیں، مگر آپ زیادہ چادریں چڑھا کر کے گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ بغیر مصرف کا ہے وہ۔ عزیزان محترم، اب آپ کہو گے مولانا پھر کیا کیا جائے، تو اس کا بدل موجود ہے کہ نہیں؟ میں عرض کروں آپ کو، کپڑے کی چادر کی بجائے آپ پھول کی چادریں لے کے جاؤ، آپ پھول لے کے جاؤ، اور پھول چڑھانے کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف سے گزر رہے تھے۔ آج جو مزارات پر ہم چادر چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کیا تمہارے مردہ کو ٹھنڈی لگی ہے کہ چادر چڑھاتے ہو؟ میں ایسے عقل کے اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں، چادر اس لیے نہیں چڑھاتے ہیں کہ انہیں ٹھنڈی لگی ہے، بلکہ ہم نبی کے فرمان کے مطابق اپنے آگے معاملات کو بڑھاتے ہیں۔ میرے آقا جا رہے سفر کر رہے تھے، راستے میں صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، قبرستان سے گزر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابیوں رکو، اس دو قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، 2 قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والے پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ نبی نے فرمایا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگل خوری کرتا تھا جس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ٹہنی لاؤ، ببول کے ٹہنی کو لایا اور آپ نے 2 ٹکڑے کر کے ڈال دیا، اور نبی نے فرمایا جب تک یہ ہرا رہے گا تب تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور یہ قبر والا عذاب سے محفوظ رہے گا اس تسبیح کی برکت سے۔ محدثین کرام نے اسی حدیث پاک سے چادر چڑھانا اور پھول چڑھانا مزار پاک پر اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ عزیزان محترم، جب مزارات پر جائیں آپ تو آپ چادروں پھول کی چادریں لے لیں، کیونکہ وہ تسبیح پڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے 15واں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اور ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جب آپ پھول چڑھائیں گے، جب تک وہ ہرا رہے گا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور وہ صاحب مزار کا فیضان بھی ملے گا۔ اور آپ اس چادر جو کپڑے کی چادر لے کے جاتے ہیں، اس کے بجائے اس پیسے کو لے کر کے جو درگاہ شریف میں واقعتاً بھکاری بیٹھا ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، جس کی ضرورت ہے، اس کپڑے کی چادر کو بچا کر کے نہ خرید کر کے اس پیسے کو غریب کی مدد کر دو، صاحب مزار اس سے زیادہ خوش ہو جائیں گے۔
زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو میں مشاہدہ کراؤں، آپ ہر درگاہ میں جائیں، حضرت عثمان شاہ کی درگاہ ہو یا حضرت ظفر شاہ کی درگاہ ہو، بہادر شاہ کی درگاہ ہو یا حضرت مبارک شاہ کی درگاہ ہو یا حضرت مخدوم شاہ کی درگاہ ہو، ہر درگاہ کے درختوں پہ دیکھیں چادریں ایسی ہی لٹکی ہوئی رہتی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے خود بتائیں، چادریں ایسی لٹکی رہتی ہے کہ نہیں؟ وہ کس کام کی ہے؟ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چادریں ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں، آپ نے اس بزرگ کے مزار پہ چڑھایا، اس کا احترام اتنا ہے کہ جب تک مزار پہ رہی وہ چادر تو لوگوں نے بوسے دیا، اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اسی چادر کو درخت پہ چڑھا دیا آپ نے۔ اب بارش ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ کسی کے قدم پر کوئی کچھ کر رہا ہے، اڑ کے کہیں چلی جا رہی ہے، بلکہ ان کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے مزار پاک پر کپڑے کی ایک چادر رکھیں اور پھول کی چادریں چڑھائیں، صاحب مزار بھی خوش ہوں گے اور فضول خرچی سے بچتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، وقت میرا ہو چکا ہے شاید، اس لیے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو انہی چند باتوں پر مکمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا میں نے جو چند جملے کہے ہیں اس کے بولنے میں قصداً سہواً لفظاً معناً کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرما۔ مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چونے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔